قوم زرتشترین کی کتاب اویستا میں البرز کی پہاڑیوں کو ہرا بھرا زیتی کہا گیا، یعنی ایک اونچا مقام جہاں سے نظر رکھی جائے۔ زمانہ قدیم میں اہل فارس کا یہ ماننا تھا کہ ان پہاڑیوں میں ایک بزرگ کا بسیرا ہے، صاحب دلان، یعنی بہت سخی یا دلوں کا حاکم۔ کچھ صحیفوں کے مطابق یہاں ہالوما نام کا ایک مقدس پودا اگتا ہے۔ تصدیق کے بعد محققین اس نتیجے تک پہنچے کہ ہالوما فقط اشارہ ہے ایک بزرگ نجیب کے شجرہ پاک کی طرف۔ میرے علم میں یہاں ایک ہی بزرگ نجیب بستے ہیں جن کی آج میں آپ کو زیارت کراؤں گا۔ اس جنت نما مقام پر برفیلی پہاڑیوں کے درمیان مستند کے ذریعے پیش کرتا ہوں روضہ امام زادہ داؤد۔ سادات نے حجاز چھوڑ کر ایران کو 5 دور میں ہجرت کی۔ امام زادہ داؤد جو نسل امام حسن علیہ السلام سے ہیں اور ساتھ ہی امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہیں، 5ویں ہجرت کے دوران ایران کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ بلند قد و قامت اور روشن چہرے کے لیے مشہور زمانہ امام زادہ داؤد کو تشبیہ اکثر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے دی جاتی رہی، یہاں تک کہ ان کے کچھ القاب بھی ایک ہیں، جیسے کہ باب المراد یعنی عطا کا در اور باب الحوائج یعنی حاجات کا در۔ کیوں کر نہ ہو جس کے اجداد میں امام زادہ حسن مصنع اور امام زادہ اسماعیل دیباز جیسے حسین ترین بزرگوار موجود ہوں۔ حسنی سادات اپنے جمال کی بنا پر بھیڑ میں پہچانے جاتے تھے۔ امام زادہ داؤد وہ عابد تھے کہ دن روزے میں بسر کرتے تھے اور رات مصلی پر عبادت میں، اور علم کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار الصلاۃ والسلام سے سینکڑوں احادیث آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں بھی کیا حیرت کہ وہ اولاد ہیں امام زادہ قاسم ترجمان دین کی، جو علم دین کے لیے معروف زمانہ ہوئے۔ عباسی خلیفاؤں نے خون سادات سے زمین خدا کو لال کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ گوایا، یہاں تک خواتین اور بچوں کا بھی بڑی تعداد میں قتل کیا، لہٰذا امام زادہ داؤد نے عباسیوں کے خلاف قیام کیا۔ یہ بھی لازم تھا کہ ان کے بزرگوں میں امام زادہ یحییٰ الہدی للہ جیسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے یمن میں قیام کیا تھا۔ ظاہراً دولت اور شباہت کے علاوہ بھی بہت کچھ انسان اپنے اجداد سے ورثے میں پاتا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خانوادے کے کئی افراد قتل ہونے کے بعد آپ شمال ایران کے لیے آمادہ بسفر ہوئے۔ ان کے ہمراہ طاہر اور قمبر نام کے 2 غلام بھی تھے۔ مازندران کی جانب جانے کا ارادہ تھا، پر صد افسوس یہیں گھیر کے مار دیے گئے۔ ان کے 2 بھائی امام زادہ قاسم اور امام زادہ عقیل بھی نزدیک ہی دفن ہیں۔ مانند امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام زادہ داؤد کا سر بھی تلوار دغا سے شق ہو گیا۔ جہاں تک حرم کے مقام کا سوال ہے، میں بس یہی کہوں گا کہ جنت سفید رنگ کی ہے اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تہران سے محض 1 گھنٹے کی دوری کے سبب یہ علاقہ شہریوں کے لیے مہم جوئی اور تفریح کا مقام رہا ہے۔ زیارت گاہ مشہور ہے اور تہران سے کوئی بھی ٹیکسی والا آپ کو پہنچا دے گا۔ گوگل میپ پہ آپ امام زادہ داؤد ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہاں سال کے 5 مہینے برف رہتی ہے۔ حرم سے لگ کے ایک بازار دیکھا جس کی زیادہ تر دکانیں 6 فٹ برف ہونے کی وجہ سے بند تھیں۔ اپنی اپنی چھتوں سے برف کے بڑے ٹکڑے ہٹاتے کئی لوگ دکھے۔ دیگر حرمین کے مانند اس حرم کے اطراف میں بھی ایک چھوٹا البتہ انوکھا سا شہر بس گیا ہے، جس کے لوگوں نے دلوں کے ساتھ ساتھ دروازے بھی کھول دیے، جس کے سبب فلم برداری میں 4 چاند لگ گئے۔ اس شہر کا مرکز یہ سنہرا گنبد ہے، جسے دیکھ کر مجھے گنبد امام علی رضا علیہ السلام کا خیال آتا رہا، لیکن غور سے دیکھیں تو بناوٹ میں یکتا ہے، گویا گولڈن ایرووانا مچھلی کی جلد ہو، اور پس منظر میں برف۔ اللہ اللہ کیا نظارہ ہے! شہید محسن نقوی نے بھی کیا خوب فرمایا، پہلے یہ ضد تھی خواب میں دیکھیں گے خلد کو، اب ضد یہ ہے کہ خلد میں جاگیں گے خواب سے۔ تو جسے خواب زندگی سے جاگ کے تعبیر خلد دیکھنی ہو، وہ آنکھوں سے روضہ دیکھے اس امام زادہ داؤد کا جو بزرگ کوہان البرز ہیں۔ سلام یا حسین۔